بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ارشاد احمد چیمہ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ میں LLM ہوں اور میں پروفیشنل وکیل ہوں۔ شروع سے 77 سے میری انرولمنٹ ہوئی تھی اور اس وقت سے میں پیشہ وکالت سے منسلک ہوں اور میں مختلف یونیورسٹیز کالجز میں اور بار ایسوسیشن میں کافی لیکچرز ڈلیور کر چکا ہوں۔ آج کل میں دو یونیورسٹیوں اور ایک کالج میں پڑھا رہا ہوں، جن میں ایک پنجاب یونیورسٹی گوجرانوالا کیمپس ہے، جس میں عرصہ تقریباً 13 سال سے متواتر مختلف موضوعات پر لیکچرز ڈلیور کر رہا ہوں۔ اسی طرح گجرات یونیورسٹی ہے، وہاں بھی میں 2006 سے پڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح دی کالج آف لا ہے، جب سے یہ کالج بنا ہے GT روڈ پہ گوجرانوالا، اس میں بھی میں لیکچر دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں بھی کافی لیکچر دیے ہیں، جن میں ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور قائد اعظم لا کالج بھی جاتا رہا ہوں اور کئی بار ایسوسیشن میں بھی مختلف موضوعات پر لیکچر دے چکا ہوں۔ تو یہ میرا ایک شوق ہے لیکچر دینا۔ تو اسی سلسلہ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں ایک اپنا چینل بناؤں اور جس کے ذریعے YouTube پر میں مختلف موضوعات پر، لا پوائنٹس پر یا دیگر جو بھی اس حالات حاضرہ کے بارے میں ہوں، جس میں خاص طور پہ قانونی معاملات انوالو ہوں، ان پہ میں لیکچر ڈلیور کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیکچرز کو ضرور سنیں گے اور مستفید ہوں گے، اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ میں اچھے طریقے سے مطابق قانون جو اس میں ہے مینڈیٹ آف لا، اس کے مطابق میں لیکچر جو ہے وہ ڈلیور کروں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ قانون شہادت سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں سے کچھ آپ کو بتاؤں، جو بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اس میں آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 79 جو ہے، یہ بہت ہی اہم دو آرٹیکلز ہیں، جن کی بنیاد پہ کوئی ڈاکومنٹ بنتا ہے اور ڈاکومنٹ کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ میں کوشش کروں گا کہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ 17 کے پیچھے وزڈم کیا ہے، اور کیوں اس کو انیکٹ کیا گیا، اور کیوں اس کو لازم قرار دیا گیا، اور اسی طرح 79 کے پیچھے بھی کیا فلسفی ہے، اور اس کے پیچھے کیا قانونی ضروریات تھی جس کے مطابق اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا اور اس کو کمپوز کیا گیا اور قانون کی کتاب میں شامل کیا گیا۔ تو پہلے یہ ضروری نہیں تھا کہ کسی ڈاکومنٹ پہ دو گواہان ہیں جو ہیں، ان کی شہادت جو ہے وہ رکھی جائے۔ 1872 کا جو ایویڈنس ایکٹ تھا، اس کے مطابق صرف ایک گواہ ہی سفیشینٹ تصور کیا جاتا تھا، لیکن جب 1984 میں قانون شہادت کا نفاذ کیا گیا تو اس میں آرٹیکل 17 انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس میں یہ لازم کیا گیا، بلکہ یہ مینڈیٹری پروویژن آف لا بنائی گئی کہ اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر آپ جس میں لین دین کا معاملہ ہو یا فیوچر اپلیکیشنز ہوں، کسی پہ کوئی ذمہ داری وغیرہ ہو، تو اس میں آپ ایسا کریں کہ اس پہ لازمی دو گواہان حاشیہ جو ہے ان کو رکھا جائے، اور ان کے دستخط ہوں، اور باقاعدہ ان کو ریئلائزیشن ہو، کانشیسلی وہ اس پہ دستخط کریں کہ وہ کیوں اس ڈاکومنٹ میں دستخط کر رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو اصل مقصد، جو تھیم ہے، جو وزڈم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ لازم کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی آپ تحریر کریں جس میں لین دین کا معاملہ ہو یا باقی کوئی ذمہ داری ہو کسی طرح کی، تو اس میں آپ کو دو گواہان کو رکھنا چاہیے اور ان کے سامنے آپ لین دین کریں، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو پھر تحریر کریں، اور تحریر پہ وہ دونوں گواہان جو ہیں وہ اس امر کے گواہ بنے کہ ہمارے سامنے یہ معاہدہ طے پایا تھا، ہمارے سامنے یہ لین دین ہوا تھا، اور ہمارے سامنے جو معاہدہ کنندگان ہیں دونوں، انہوں نے دستخط انگوٹھے کیے تھے۔ اگر کوئی جھگڑا پڑے یا کوئی ایسا ڈسپیوٹ پیدا ہو دونوں کے درمیان، دونوں پارٹیز کے، تو پھر وہ دونوں گواہان عدالت میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دے سکیں کہ یہ معاہدہ ہمارے سامنے ہوا تھا، ہمارے سامنے لین دین ہوا تھا، ہمارے سامنے دستخط انگوٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ انہوں نے لازم قرار دیا۔ اس میں ایک اور تھوڑی سی بات یہ رکھی گئی کہ اگر
مرد ایک ہو اور خواتین وہاں پہ کوئی اور دوسرا مرد وہاں پہ میسر نہ آ سکے تو پھر اس کی دوسرا گواہ جو ہے وہ کسی خاتون کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک کو نہیں 2 خواتین کو گواہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا کیا گیا۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ خواتین گھریلو ہوتی ہیں، عام طور پہ ان کا اتنا آنا جانا باہر نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے جب گواہی ایک دینے لگے تو وہ کچھ بھول جائے تو دوسری جو ہے اسے پیچھے کھڑے ہو کے یاد کروائے۔ تو یہ اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا۔ تو اب یہ ایک طے مسلمہ قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی ڈاکومنٹ کمپوز ہوگا، بنے گا، جس میں کوئی ایسا معاملہ ہوگا لین دین والا یا کوئی ابلیگیشنز ہوں گی جس میں فائنانشیل قسم کے میٹرز ہوں گے، تو اس میں یہ 2 گواہ کسی ڈاکومنٹ پہ رکھنے لازم ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور ایک اگر مرد ہے اور عورتیں، کوئی مرد دوسرا نہیں مل رہا، تو پھر اگر 2 عورتیں وہاں پہ موجود ہیں تو ان دونوں کو وہاں پہ گواہ رکھا جائے گا، وہ ایک مرد کے برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے، تو اب یہ قانونی ضرورت یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ اس طرح اگر نہ تیار کیا گیا ہو جس طرح کے آرٹیکل 17 کا تقاضا ہے، تو پھر اس ڈاکومنٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو بطور ایویڈنس کے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کی بنیاد پہ کوئی کلیم نہیں کیا جا سکتا، اس کی بنیاد پہ کوئی سوٹ فائل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ضروری ہو چکا ہے کہ جب بھی کوئی دستاویز تیار ہو اس پہ 2 گواہان کی شہادت ڈالی جائے۔ بلکہ آج کل تو ایک اور ججمنٹ بھی آئی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر صرف شناخت کنندہ جو ہے اس کو بطور ٹیسٹنگ وٹنس تصور نہیں کیا جا سکتا، انڈیپینڈنٹ 2 گواہ ڈالنے چاہیے۔ اور یہ لا بھی سیٹل ہو چکا ہوا ہے کہ سکرائب جو ہے وہ بھی ٹیسٹنگ وٹنس نہیں بن سکتا، وہ بھی گواہ حاشیہ نہیں کہلا سکتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی اگر ڈاکومنٹ آپ تیار کروائیں جس میں لین دین کا معاملہ ہو اور جس میں آنے والے وقت میں کوئی ایسی ذمہ داری کسی پہ ڈالی گئی ہو جس میں فائنانس ملوث ہو، فائنانشیل میٹرز ہوں، تو وہاں پہ آپ 2 انڈیپینڈنٹ گواہ ڈالیں جن کو انگلش میں ٹیسٹنگ وٹنس کہتے ہیں اور اردو میں گواہان حاشیہ کہتے ہیں۔ اور اگر کل کو کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو تو پھر وہ عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دے سکیں اور آپ کے حق میں کوئی فیصلہ ہو سکے، تو یہ لازم ہے۔ بعض اوقات خواتین جو ہیں ان کے میٹرز انوالو ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اراضی بیع ہوتی ہے یا کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ خواتین کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیوں ان کے بارے میں جو لا میں ایک پرزمپشن ہے کہ وہ الٹریٹ لیڈیز ہوتی ہیں، بعض خواتین وہ پردہ نشین بھی ہوتی ہیں، رورل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ان کی، تو وہ اتنا سمجھدار نہیں سمجھی جاتی کہ وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا کوئی کلوز ریلیٹو جو ہے اس کو بطور گواہ دستاویز پہ شامل کیا جائے تاکہ وہ ان کے حقوق کا حفاظت کر سکے۔ یعنی اس میں باپ ہو سکتا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، خاوند ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور ہو سکتا ہے قریبی عزیز، تاکہ ان کے حقوق جو ہیں وہ سیف گارڈ کیا جا سکے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے آرٹیکل 17 میں جو ہے معاملہ جو ہے اس طرح کرنا چاہیے۔ اگلا مرحلہ آتا ہے، اب 17 تو ہو گیا، دستاویز تیار ہو گئی، اس پہ انگوٹھے دستخط ہو گئے، ایگزیکیوٹر نے دستخط کر دیے، جو لینے والا ہے اس کے بھی دستخط آ گئے، دینے والے کے بھی آ گئے، معاملات وینڈر اور وینڈی دونوں کے آ گئے۔ اب معاملہ اگر کسی وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا یا اس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی ڈسکارڈ ہو جاتا ہے میٹر یا اس میں ضرورت پڑ جاتی ہے کورٹ میں جانے کی، تو اب ایک پارٹی اگر کورٹ میں جاتی ہے تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میرے حق میں یہ معاملہ ہوا تھا، تو اٹ از ہز ڈیوٹی ٹو پروڈیوس بوتھ دا ٹیسٹنگ وٹنسز بیفور دا کورٹ۔ ان کو اس کو دونوں گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ یعنی اگر کوئی جائیداد ہے، کوئی زمین کسی نے بیچی ہے، وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، تو اب بینیفیشری جو ہے جس نے وہ خریدی ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا یہ انگوٹھا دستخط ہے اور اس نے خود سودا کیا تھا، پیسے لیے تھے گواہان کے سامنے، تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ دستاویز جو اس کے حق میں ہوئی تھی اس کے ساتھ وہ دونوں گواہ پیش کریں جن کے سامنے اس نے دستخط انگوٹھے کیے تھے، جس کے سامنے اقرار کیا تھا، جن کے سامنے پیمنٹ لی تھی۔ تو اگر وہ دونوں گواہ پیش کرے گا
تو پھر آرٹیکل 79 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی. لیکن اگر ان میں ایک گواہ پیش کرتا ہے دوسرا نہیں پیش کرتا تو پھر قانون کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ناکام ہو جائے گا, وہ دستاویز کو ثابت نہیں کر سکے گا. تو یہ لازم ہے کہ آپ جب کورٹ میں جائیں اور آپ کے حق میں اگر کوئی دستاویز ہو, یعنی کوئی میوٹیشن ہے, کوئی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہے, کوئی ویسے ریٹرن کوئی انسٹرومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے یا کوئی میرا رائٹ بنتا ہے اور میں نے یہ خریدی ہوئی ہے یا مجھے اس نے دے دی تھی یا اس نے میرے سے پیسے لیے تھے یا کوئی لین دین کا میٹر ہے, تو وہاں پہ جو دونوں گواہ آپ نے گواہ حاشیہ ڈالے تھے اس دستاویز پہ جو تیار ہوئی تھی اس وقت, تو اس میں اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 17 وہ دونوں گواہ جو ہیں ان کو پیش کرنا لازم ہوگا آپ پہ. اور اگر آپ وہ دونوں گواہ نہیں پیش کرتے تو پھر آپ کا ناکام ہو جائیں گے اور مدعی جس نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. اب یہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گواہ موجود ہی نہیں ہے یا فوت ہو گئے, تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یا کوئی گواہ جو ہے بیرون ملک چلا گیا, اس کو آپ لا نہیں سکتے, اس کے لانے پہ بڑا خرچہ آتا ہے, وہ آتا ہی نہیں ہے, وہ آ سکتا ہی نہیں ہے, انکیپیبل ہو گیا ہے, یا کوئی گواہ پاگل ہو گیا ہے, وہ سمجھتے نہیں ہے کوئی بات کو, یا کوئی گواہ ہینڈی کیپ ہو گیا ہے, انکیپیسیٹیٹڈ ہو گیا ہے, اس میں اتنی صلاحیت نہیں رہی, وہ بھول چکا ہے, وہ بوڑھا ہو گیا زیادہ, اس میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی, تو پھر آپ کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کوئی اور طریقے جو ہیں قانون میں دیے گئے ہیں اس کے مطابق آپ کو دستاویز کو ثابت کرنا پڑے گا, یا اس میں آپ سیکنڈری ایویڈنس لا سکتے ہیں. سیکنڈری ایویڈنس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور وہ گواہ فوت ہو گیا یا وہ نہیں مل رہا, تو پھر جو اس کے دستخط پہچانتا ہے, جو ان کے دستخطوں سے واقف ہے, اس کو ود دی پرمیشن آف کورٹ یو کین پروڈیوس دیٹ وٹنس پرسن ایز اے وٹنس فور دا کورٹ. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات کو وکیل صاحب گواہ ہیں اور ان کا منشی ان کے ساتھ رہا ہے, وکیل صاحب خدا نخواستہ باہر چلے گئے ہیں یا اویلیبل نہیں ہیں یا فوت ہو گئے ہیں, تو پھر کون اس کی گواہی دے گا کہ یہ دستخط ان کے ہیں؟ آپ اس کو منشی کو بطور گواہ طلب کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ فوجداری کیسز میں ایسے ہوتا ہے. سیکنڈری ایویڈنس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اوریجنل نہیں ہوتی, اصل نہیں ہوتی. اب ایویڈنس کی قسمیں کافی ساری ہیں, یعنی ایک پرائمری ایویڈنس ہوتی ہے, ایک سیکنڈری ایویڈنس ہوتی ہے. اردو میں کہتے ہیں ابتدائی ایویڈنس یا ڈائریکٹ ایویڈنس, اور ثانوی یعنی سیکنڈری ایویڈنس کو ثانوی کہتے ہیں, یعنی جو اس ایویڈنس کی مصنع نقل ہوتی ہے یا اس کی اصل نہیں ہوتی, اس کی جگہ پہ دوسری ایویڈنس پیش کی جاتی ہے ٹو پروو دا کیس, تو اس کو ثانوی ایویڈنس کہتے ہیں. تو میں اس میں یہی گزارش کروں گا کہ ایسے حالات میں آپ کو پھر ثانوی ایویڈنس پیش کرنا پڑے گی, یا اور کوئی ایویڈنس, کوئی یعنی کوئی رجسٹرار وغیرہ جس نے وہ رجسٹری تصدیق کی تھی, اس کو آپ سب رجسٹرار کو پیش کر سکتے ہیں, پٹواری صاحب کو بلوا سکتے ہیں, آپ تحصیلدار صاحب کو بلوا سکتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہو, آپ اسٹیمپ وینڈر کو بلوا سکتے ہیں. تو اس طرح کی ایویڈنسز پھر آپ کو دینی پڑے گی. لیکن اگر وہ گواہ اویلیبل ہیں, زندہ ہیں, اور یو کین پروکیور دیئر اٹینڈنس ایزیلی, تو پھر اگر وہ نہیں آپ پیش کرتے تو پھر وہ جو بینیفیشری آف دا ڈاکومنٹ ہوگا, جس کی فیور میں وہ ڈاکومنٹ آیا ہوا ہے, وہ کیا ہوگا, اس کو وہ ناکام ہو جائے گا, اس کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے اور وہ ڈاکومنٹ ثابت نہیں ہوگا. تو آپ کو ہر حال میں ڈاکومنٹ کو ثابت کرنا پڑے گا بائی پروڈیوسنگ ٹو اٹیسٹنگ وٹنسز, دونوں کو پیش کرنا پڑے گا. اور وہ گواہی دیں گے آ کے, اور وہ اصل ٹیسٹنگ وٹنس صرف پیش کرنا ضروری نہیں ہے, ان سے یہ کہلوانا ہوگا کہ وی آر دا وٹنس آف دی پیمنٹ اینڈ دی ڈاکومنٹ ہیز بین کنسٹرکٹڈ ان دیئر پریزنس اینڈ دے ہیو سائنڈ اینڈ تھم مارکڈ ایز اے اٹیسٹنگ وٹنس. اور یہ دستخط انگوٹھا جو ہے یہ ان کا ہی ہے, یعنی اس پارٹیز کے دستخط انگوٹھے ہیں, انہوں نے ہمارے سامنے ایسا کیا تھا. تو یہ لا کی ریکوائرمنٹ ہے جو لازم ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 17 اور 79 کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے, پہلے تو آپ کو ڈاکومنٹ بنانے کے لیے 2 گواہان کا دستخط کروانے, انگوٹھے لگوانے ضروری ہے, اور اس کے بعد اگر کچھ ثابت کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ کو دونوں گواہ لازم پیش کرنا پڑیں گے. تو یہ ہے اس کا مقصد اور یہ اس میں بیان کیا گیا ہے. اگر یہ ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے سے اپنا کیس جو ہے وہ ون کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.